الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله مولانا العظيم. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو الشهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمر أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے آج شعبان المعظم کی 29 تاریخ ہے۔ 29 شعبان غروب آفتاب کے وقت چاند نکل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی نکل سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے چاند دیکھنے کا، یعنی شعبان المعظم کی آخری تاریخ
پر رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کا بہت اہتمام خود بھی فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ سے سیکھ کر کے بہت زیادہ رمضان کے چاند کے گویا سراپا منتظر رہتے تھے، ایک ایک دن گنتے تھے کہ کس طرح سے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں تک ہم پہنچ سکیں۔ حضور فرمایا کرتے تھے احسو ہلال شعبان لرمضان، رمضان کی عظمت کے پیش نظر اور نیکیوں کے موسم بہار کی جستجو اور تلاش میں اس کی تمنا اور آرزو لے کر شعبان المعظم کے دن گنا کرو اور اس کی تاریخوں کا خوب احصاء، خوب گنتی، خوب اہتمام کے ساتھ کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ یوں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مذہب اسلام کا ہر ایک کام ڈسپلن، انتظام، نظم و ضبط سکھانے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم اور آپ غور کریں تو میرے دوستو، ہمیں اسلام کا ہر عمل نہایت منضبط اور نہایت منظم اور مرتب ملتا ہے۔ جن نمازوں کے بارے میں ہم اہتمام دکھاتے ہیں، کرتے ہیں، ان نمازوں کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ اس کے لیے نظام الاوقات جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مرتب ہے، اس نظام الاوقات کو دیکھ کر کے نمازوں کا اہتمام کیا کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ نمازوں کے اہتمام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے۔ اگر ہم چاہیں پانچوں وقت کی نماز کو کسی ایک وقت میں پڑھ لیں مقدم کر کے، بالکل اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ اب فجر پڑھنے کے لیے ہم تیار ہیں، وقت بھی ابھی محفوظ ہے، بچا ہوا ہے، لائیے تمام نمازوں کا یا دو ایک نمازوں کا اسی وقت میں ہم اہتمام کر کے اپنے اوپر سے یہ بار ہٹا لیں، یہ فریضہ ادا کر کے سبکدوش ہو جائیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز فجر کے وقت میں یا ظہر کے وقت میں آپ پیچھے کی نماز کو لا کر کے اداءً پڑھنا چاہیں، بالکل اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو چھوٹ گئی ان کی قضا ہے، قضا کی نیت سے آپ پڑھیں گے، لیکن چھوڑتے رہیں اور کسی ایک وقت میں چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کی نیت سے پڑھنا چاہیں تو میرے دوستو ادا نہیں ہوگی، وہ آپ نیت کچھ بھی کریں گے وہ قضا ہی نماز کہلائے گی۔ یہ مسئلہ ہے کہ ادا کی نیت سے قضا ادا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہو جاتی ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن آپ نے بھلے ہی ادا کا لفظ اپنی نیت کے اندر استعمال کیا ہے یا تصور قائم کیا ہے، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، آپ کے کہنے سے یا دل کے ارادے میں ادا رکھنے سے وہ نماز ادا نہیں ہوگی، ہو جائے گی وہ نماز، لیکن وہ نماز قضا ہی کہلائے گی۔ تو میرے دوستو، نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ایک ترتیب ہے، اس کے اندر ایک نظم و ضبط ہے اس کے اندر۔ اسی طرح اسلام کے تمام اعمال میرے دوستو نظام کو بھی سکھاتے ہیں، ترتیب کو بھی سکھاتے ہیں، ضبط کو بھی سکھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینے میں جب ہم اپنے کاروبار میں، شادی بیاہ کی الجھنوں میں،
معاشی تنگی کو دور کرنے کے لیے رات و دن کی تگو دو میں لوگوں کے ساتھ مصروف کار رہتے ہیں اور بندگی اور عبادت کے لیے بہت زیادہ ہم وقت کو فارغ نہیں کر سکتے ہیں، تو ہمارے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ اختلاط ناس کی وجہ سے، لوگوں سے میل ملاپ کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اوپر جو صفائی ہونی چاہیے، وہ صفائی، وہ شفافیت میرے دوستو عام دنوں کے اندر پیدا نہیں ہو پاتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اس مہینے کو، رمضان المبارک کو، دلوں کو صیقل کرنے کے لیے، بالکل صاف ستھرا کرنے کے لیے، ہر طرح کے غل و غش سے پاک اور صاف بنا کر کے اللہ کی خشیت اور اس کے خوف کو دل کے اندر بھرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے ویسے ہی میرے دوستو جنت کے دروازے چوپٹ کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کو بالکل مغلق کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، لاک لگا دیا جاتا ہے، اور جو سرکش شیاطین ہیں انہیں پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نفس تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اگر ہم نے اس کی تربیت نہیں کی ہے، نگہداشت نہیں کی ہے، اس نفس کو رام نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اس کو بنایا نہیں ہے، اسے خوف خداوندی اور خشیت الہی کا عادی نہ بنا کر کے اگر دنیا کے جمیلوں اور دنیا کی لذتوں سے ہمیشہ اس کو لذت آشنا رکھا ہے، تو میرے دوستو روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، تراویح پڑھنا، نوافل و تہجد، ذکر و تسبیح کا اہتمام کرنا، یہ بارے گراں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی سے پتہ چلا کہ ہر گناہ صرف شیطان کی فرمائش سے اور اس کے بہکاوے میں آ کر کے نہیں ہوتا ہے۔ شیاطین جو سرکش تھے وہ تو قید خانے میں ڈال دیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا نوجوان روزہ نہیں رکھتا ہے۔ غیرت اسلامی مر گئی۔ پہلے تو لوگ چھپ چھپ کر کے اگر انہیں چائے پینی ہوتی تھی، گھر کی خواتین اپنے گھر میں جا کر کے یہ کہیے کہ اب اللہ تبارک و تعالی کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کا گھر کے اندر ماحول پیدا ہونا چاہیے، آپ صرف ان کا کھانا بنائیں جو معذور ہیں، جو بیمار ہیں، جنہیں اٹیک کا خطرہ ہے، جن کی شوگر اتنا زیادہ ہائی لیول کبھی ہو جاتی ہے، کبھی لو ہو جاتی ہے کہ اگر انہیں دوا اور انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ دی جائے تو پھر ان کے اوپر بیماری کا شدید حملہ ہو سکتا ہے، یا جو گھر کے اندر اتنے عمر رسیدہ ہو چکے ہیں بوڑھے ماں باپ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جو بچے ہیں بس انہی کے لیے ناشتہ بناؤ، کھانا بناؤ، جن کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، جو مرد و خواتین روزہ رکھ سکتے ہیں گھر کے اندر، ان کے لیے ہرگز ہرگز آپ کھانا بنانے کے لیے تیار مت ہو جانا، صاف صاف انکار کر دینا کہ اس بد کرداری کے اندر میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں جواب دہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اپنے گھر کی خواتین کو بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سمجھاؤ، عورتیں بیچاری نماز کے اندر تو تھوڑی غافل ہیں،
لیکن رمضان المبارک کے اندر وہ ہم سے اور آپ سے آگے بڑھ کر کے روزہ رکھنے، سحر و افطار کا انتظام کرنے میں کس قدر چاق و چوبند رہتے ہیں، ہم ان کے اوپر مزید یہ بارے گرا ڈالیں کہ گھر میں کھانا پکنا چاہیے، ہمیں دوپہر کا کھانا بھی چاہیے، ہمیں صبح کا ناشتہ بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی اس دھڑلے کے ساتھ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اگر گھر کے اندر ہو رہی ہے تو وہ گھر گھرانہ مسلم گھر گھرانہ کہلانے کا مستحق قطعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ جو معذور ہیں، جو مسافر ہیں، جو بیمار ہیں، جو بچے ہیں اور جو عمر رسیدہ ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر رمضان المبارک میں روزہ ترک کرنے کی رعایت ہے، چھوٹ ہے۔ اب اس رعایت میں ہم بھی اپنے آپ کو تنومند ہو کر کے، طاقتور اور توانا ہو کر کے اگر تلاش کرتے ہیں تو میرے دوستو یہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کر رہے ہیں، من مانی کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے من کو، اپنے ضمیر کو اور اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کا عادی بنایا ہی نہیں ہے، ورنہ ایک مسلمان اور صحت و سلامتی کے باوجود کر کے صیام کرے، روزہ چھوڑ دے، تراویح نہ پڑھے، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس ماہ مبارک کو خشیت الہی اپنے قلوب کے اندر پیوست کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ تمام اعمال اسلام دل کے اندر تقوی اور خشیت پیدا کرنے والے ہیں، لیکن روزے کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی جو کیفیت ہوتی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کا لطف اور اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ روزہ دار روزہ رکھ رہا ہے کہ نہیں رکھ رہا ہے کوئی نہیں جان سکتا اگر وہ میرے دوستوں کسی کو بتائے نہیں۔ چھپ چھپ کر کے آدمی پانی پی سکتا ہے، آپ نہیں جان سکتے، چھپ کر کے وہ کھانا کھا سکتا ہے، آپ اور ہم نہیں جان سکتے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو ہمارے تمام اچھے برے کردار کو بالکل میرے دوستوں اپنے مشاہدے اور اپنی نگہداشت میں رکھتا ہے۔ ان کل لما علیہا حافظ، اور پھر یہ کہ رحمن کاتبین کہاں ہٹ جائیں گے، ہمارے کندھوں کے اوپر بیٹھ کر کے ہماری نیکیوں کو، ہماری بدعمالیوں کو یہ نوٹ کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ کی گرفت سے ہم باہر نہیں جا سکتے، اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ اور تمام جو اعمال ہیں اسلام کے جن کا تعلق قرض سے ہے، فعل سے ہے، عمل سے ہے، جسے دکھا کر کے کیا جا سکتا، اس کی جزا تو ہم فرشتوں سے دلوائیں گے، لیکن روزہ تو بندے نے صرف میرے در سے، میری شہنشاہیت، میری برتری اور میری عظمت کو اپنے دل میں بسا کر کے تقوی اور خشیت الہی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اس نے روزہ رکھا تھا، اس لیے روزے کی جزا میں خود دوں گا یا روزے کی جزا میں خود بن جاؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالی اگر ہمارا معین اور مددگار میدان محشر میں بن گیا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچنے والی ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو روزے کی اہمیت کو سمجھو، روزہ رکھو۔ ہمارے نوجوانوں سے یہ گزارش ہے درد مندانہ کہ آپ مذہب اسلام کی نمائندہ شخصیات ہیں، آپ اگر بن جائیں، آپ اگر اسلامی حمیت اور اسلامی غیرت کا مظاہرہ آپ سماج اور سوسائٹی کے اندر کرنا شروع کر دیں، ہمارا معاشرہ انتہائی پاورفل اور طاقتور بن جائے گا۔
ہر طرف جہاں بھی نگاہ ڈالی جائے گی مذہب اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے جب آپ نظر آئیں گے تو یہ معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن جائے گا۔ آج ہمارے جوانوں کے اوپر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کیسے کیسے کیچڑ اچھالے جاتے ہیں، پھپکیاں کسی جاتی ہیں، جملے بولے، کیوں؟ ہماری ناکردنی کی وجہ سے۔ اسلامی غیرت کا ہم کہاں مظاہرہ کرتے ہیں؟ دھواں اڑاتے پھریں گے کھل کر کے؟ اب پہلے چھپ کر کے لوگ برائیاں کیا کرتے تھے سرن چھپ چھپ، اب تو مجاہرتن علانیہ کرتے ہیں۔ یہ ندر پن میرے دوستو ہمارے سماج کے اندر مفید نہیں ہے، انتہائی مضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزہ پچھلی امتوں کے اوپر بھی فرض کیا گیا تھا، بھلے ہی پورے مہینے کا نہیں، بھلے ہی اس ترتیب پر نہیں، لیکن جتنی امتیں اس روئے زمین کے اوپر آئی ہیں ہر امت کے اوپر روزہ اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ تمہیں بھوکا رکھنا؟ بالکل نہیں۔ تمہیں پیاسا رکھنا؟ بالکل نہیں۔ مال کی ذخیرہ اندوزی نہیں۔ ارے جو روزے دار ہیں وہ تو رمضان المبارک کے اندر صرف ٹائمنگ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، ورنہ کھانے پینے کے جتنے اسباب رمضان المبارک کے اندر گھروں کے اندر مہیا کیے جاتے ہیں اتنے اسباب اور اتنے سامان، اتنی لذت اور مرغوب چیزیں، لذیذ اور مرغوب چیزیں رمضان کے علاوہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نہیں ہوتی۔ ان سب مقاصد کو مقاصد مت سمجھو، مقصد روزہ رکھنے کا لعلکم تتقون قرآن نے خود طے کیا ہے تاکہ تمہارے اندر خشیت الہی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر آ جائے، تقوی کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی روکنے والا ہاتھ پکڑ کر کے نہیں ہے، اس کے باوجود بندہ طلوع صبح صادق سے پہلے ہی میرے دوستو نیت کر لیتا ہے کہ اب اللہ کے نام پر میں نے بھوکا پیاسا رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میرے پاس کھانے کے اسباب ہیں، پینے کے اسباب ہیں، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے اتم الصیام الی اللیل کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمہیں اپنے دل کو صیقل کرنے کے لیے، گرد و غبار کو، زنگ آلودگی کو ختم کرنے کے لیے اب تمہیں روزہ رکھنا ہے۔ اس دل کو شفاف آئینہ بنا کر کے اللہ کی یاد اس میں بھرنی ہے، تو اس کے لیے میں نے روزہ رکھ لیا۔ نیت کر کے بندہ روزہ رکھ لیتا ہے لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 12 مہینوں کے دنوں پر اگر آپ انہیں ڈیوائیڈ کرو، تقسیم کرو گے تو پھر یہ بہت گنے چنے دن آپ کو نظر آئیں گے۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ آج بیمار ہو، آج سفر کی حالت میں ہو تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن آئندہ جب صحت ملے گی، تم کو تندرستی مل جائے گی تو صحت کے زمانے میں روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ جب تمہارا سفر مکمل ہو جائے گا، حالت اقامت میں پہنچو گے، اپنے گھر آ جاؤ گے، تو پھر تمہیں روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ فدیہ سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ فدیہ سے کام کن کا چلے گا؟ جن سے اب آئندہ روزہ رکھنے کی طاقت کی امید ہی جا چکی ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ جو روزہ رکھنے کی بالکل طاقت ہی نہیں رکھنے ہیں،
ایسی بیماری لاحق ہے کہ ان کو وقت پر کھانا بھی کھانا ہے، وقت پر انہیں دوا بھی استعمال کرنی ہے۔ اگر ایک دن کا ناغہ کر دیں تو پھر بیماری کا حملہ ہو جائے گا، اس اندیشے کی بنیاد پر وہ روزہ چھوڑ رہے ہیں، اور یہ تاحیات ان کو بیماری لگ گئی ہے۔ ابھی 40 سال کے، عمر بہت نہیں ہوئی ہے، لیکن بیماری ایسی ہے کہ ہر دن کا کھانا اور ہر دن کی وقت کے اوپر دوا یہ لابدی ہے۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی طاقت سے زیادہ کا کسی کو مکلف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے بیمار کے لیے، یا جو عمر رسیدہ افراد ہیں، جو بالکل شیخ فانی ہو چکے ہیں، گھر میں بڑھیا عجوز بالکل ہو چکی ہے، آخری سانسیں، ان لوگوں کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، تو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے فدیہ کو مقرر کیا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک صدقہ فطر کے برابر، اپنے یہاں 50-60 روپیہ ایک صدقہ فطر ہوتا ہے، ایک روزے کا فدیہ محض ایک صدقہ فطر کے برابر ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ آگے بڑھ کر کے کوئی مزید دینا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اور نوازے گا، اور روزہ رکھنا یہ تو بہت ہی بہتر ہے۔ آپ تھوڑا سا مشقت اٹھا کر کے روزہ رکھنے ہی کی کوشش کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی حیثیت قرآن کے تعلق سے ایسی ہے جیسے رمضان المبارک یہ قرآن کا جسم ہے، اور قرآن کریم رمضان کی روح ہے، روح۔ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے بیت عزت کے اندر دفعتاً یک بارگی قرآن کریم کو رمضان المبارک کے اندر درج فرمایا، اور پھر جب اس کے نزول کا آغاز ہوتا ہے غار حرا میں، تو میرے دوستو وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، شب قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نزول کا آغاز بھی رمضان المبارک کے اندر فرماتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے عمل سے یہ بتا دیں کہ جسم کے ساتھ جب روح کا یہ گہرا تعلق ہے، تو جب ہم روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا جم کر کے اہتمام کریں گے۔ قرآن کو لفظاً بھی پڑھا جائے، اس کو معنن بھی پڑھا جائے، اس کی معتبر تفسیر کو بھی رمضان المبارک کے اندر دیکھا جائے، کاروبار کی الجھنوں سے ذرا اپنے آپ کو علیحدہ رکھا جائے، اور انشاءاللہ آپ اگر اللہ کا نام لے کر کے اپنے کاروبار سے، اپنی تجارت گاہ سے اپنے وقت کو فارغ کر کے قرآن کی شرح اور اس کی تفسیر، قرآن کی تلاوت، ذکر، نوافل کے لیے اہتمام کے ساتھ جڑیں گے، انشاءاللہ خیر و برکت آپ کے کاروبار میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کا جو سب سے اہم کام روزہ رکھنا ہے اس کا مکمل اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا کام نماز تراویح کا اہتمام ہے، 20 رکعت تراویح پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ اور ایک کام کثرت سے آپ کیا کرتے تھے، انفاق فی سبیل اللہ، یتیموں، بیواؤں، مفلوق الحال، کمزور طبقے کے لوگوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ سے، خیرات سے خوب نوازشات اور اکرام کیا کرتے تھے۔ ہمارا میرے دوستو مال اللہ کے نیک بندوں کے اوپر خوب خرچ ہونا چاہیے، ان ساری باتوں کا اہتمام ہو۔ اخیر میں وہ خطبہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں دیا اور جسے حضرت سلمان فارسی نے نقل کیا، اس کا ترجمہ پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب شعبان
کی آخری تاریخ آئی تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے مجمع میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو سنو، تمہارے اوپر ایک بابرکت مہینہ، عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، جس کے اندر ایک ایسی رات آنے والی ہے جس کے اندر کار ثواب کر لینا 1000 مہینوں میں کار ثواب کرنے سے افضل اور برتر ہے۔ فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر، اللہ نے اس ماہ مبارک کے دن کے روزوں کو فرض کیا ہے اور رات میں تراویح پڑھنے کو سنت مؤکدہ قرار دیا۔ قرآن کا ختم یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، لیکن اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اور 20 رکعت تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا تو اہتمام بہرحال ہونا چاہیے۔ اس ماہ مبارک کے اندر کی جانے والی نفلی نیکی کو اللہ تبارک و تعالی فرض کے ثواب دیتے ہیں، نفلی نیکی پر فرض کا ثواب اور فرض پر 70 فرض کا ثواب دیتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر اپنے اندر صبر پیدا کرو، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور جو اس دنیا میں تھوڑی مشقت کے ساتھ استقامت برت کر کے اسلام کے اوپر جائے گا، اللہ تبارک و تعالی جنت سے اس کو نوازیں گے۔ اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یتیموں، بیواؤں، بے کسوں، اہل مدارس آتے ہیں آپ کی خدمت میں، آپ ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کریں، ان کے لیے آپ اپنے جیب کو خالی آج کریں گے، ذرہ دیں گے پہاڑ کے برابر انشاءاللہ واپس ملے گا میدان محشر میں۔ میرے دوستو، حضور فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اگر کسی روزے دار کو بٹھا کر اپنے دسترخوان پر آپ نے افطار کروا دیا تو آپ کی مغفرت کا سامان ہو گیا، جہنم سے آزادی آپ کو مل جائے گی، اور روزے دار کی نیکی سے کاٹ کر کے یہ نیکی آپ کو نہیں، مجھے بھی پورا ثواب اور آپ کے لیے بھی مغفرت کا سامان۔ صحابہ نے کہا حضور ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس افطار کرانے کے لیے بڑا ساز و سامان دسترخوان نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہی ثواب اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بھی دیتا ہے جو صرف کسی روزے دار کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کے ایک گھونٹ لسی پلا دیتا ہے، ایک کھجور کھلا دیتا ہے، ایک گھونٹ پانی پلا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کا بھی سامان کر دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلا دیا افطار میں یا افطار کرانے کے بعد پھر بٹھا کر کے، تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل میدان محشر میں جب چلچلاتی دھوپ میں لوگوں کو پیاس لگے گی، ایسا اس کو شربت پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا پروانہ ہے۔ اور جو بندہ اپنے ملازمین کے ساتھ اس ماہ مبارک میں معاملے اور کام کے اندر تخفیف کر دیتا ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے تم چلے جاؤ، جیسے چندرا بابو نائیڈو نے کیا ہے، ایمان شرط ہے میرے دوستو، آپ افطار سے اور تھوڑا لیٹ سویرے آیا کرو، قرآن کی تلاوت کر لیا کرو فجر پڑھ کے، اس کے بعد آیا کرو، اور افطار سے پہلے اپنے گھر چلے جایا کرو۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی آنے والے ماہ مبارک کی خوب قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔